ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو ہے سورۃ المائدہ کے ہم نے 3 رکوع مکمل کر لیے، تو چوتھے رکوع سے پڑھنا ہے، یعنی آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے تم پر کی، جب اس نے انبیاء بھی تمہاری ہی اس میں بنو اسرائیل کی نسل میں ہی بھیجے اور تمہیں میں سے بادشاہوں کو بھی بھیجا۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تم کو وہ دیا جو اس وقت کے کسی بھی، اس وقت جو پوری کائنات تھی، پوری دنیا میں کسی کو وہ انعام اور فضیلت نہیں دی تھی جو تم کو دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس سرزمین مقدسہ میں، یعنی بیت المقدس میں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ کے رکھی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ مت جاؤ، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، پھر تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام، ان فیہا قوم جبارین، اس میں تو بہت سخت اور زبردست قوم ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو وہاں داخل ہرگز نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تب جا کے ہم وہاں داخل ہوں گے۔ قال رجلان، 2 شخصوں نے کہا، جس میں سے ایک شخص تھا حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، جو اس کے بعد پیغمبر بنے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد، اور ایک اور شخص تھا۔ تو ان 2 شخصوں نے کیا کہا، من الذین یخافون، ان ڈرنے والوں سے، انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، جن پہ اللہ نے نعمت کی تھی کہ تم داخل ہو جاؤ دروازوں سے، ڈرو مت، جیسے ہی تم دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جیسے ہی تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غلبہ پاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، ہم تو ہرگز بھی داخل نہیں ہوں گے، ابداً ہرگز نہیں، ما داموا فیہا، جب تک یہ یہاں پہ ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ اپنے اللہ کو ساتھ لے جاؤ، تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کہا اے میرے رب، میں تو مالک ہوں اپنی ذات کا، واخی، اور اپنے بھائی کا، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس تو فیصلہ فرما دے، جدائی فرما دے میری قوم اور میرے درمیان۔ قال فإنها محرمۃ، تو اللہ نے ان کو سزا دی، اللہ نے کہا یہ زمین اب ان کے لیے حرام ہو گئی، علیہم 40 سنۃ، 40 سالوں کے لیے، یہ زمین اب حرام ہو گئی ان کے لیے 40 سالوں کے لیے۔ یتیہون فی الارض، یہ دربدر پٹکتے رہیں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس ایسی فاسق، ایسی گناہگار قوم پہ افسوس مت کرو۔ تو 40 سال کے بعد جب یہ قوم ختم ہو گئی، پھر انہوں نے فتح حاصل کی، کیسے؟ حضرت یوشع ابن نون کے ساتھ علیہ السلام۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، اب جو ہے حق کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ان کے اوپر پڑھیے آپ بنو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، یعنی حابل اور قابل کا قصہ۔ اذ قربا قربان، جب ان دونوں نے قربانی کی اللہ کی راہ میں، ایک نے بھی اللہ کی راہ میں قربانی دی، دوسرے نے بھی۔ فتقبل من احدہما، تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، تو دوسرے سے جو ہے وہ قبول نہیں کی، تو اس کو جو ہے حسد آ گیا، بغض آ گیا، اس کا یہ ضد آ گیا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا، بھائی سے کہا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، تو مجھ پہ ناراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تو قبول کرتا ہے اسی کی عبادتیں، اسی کی قربانیاں جو اس پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا، لِتَقْتُلَنِي، کہ تو مجھے قتل کرے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي، میں تو اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کہ میں بھی تجھے قتل کروں، انی اخاف اللہ، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام
عالموں کا رب ہے۔ انی ارید، میں تو چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ میرے قتل کا جو گناہ ہے وہ بھی تیرے سر ہی چڑھے، و اسمی کو، جو تو گناہ آلریڈی کر رہا ہے اس گناہ کی سزا بھی تجھے ہی ملے، فتکون من اصحاب النار، اور تو ہو جائے آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد برابر حابل اور قابل تک اس وقت تک ابھی تک کوئی انسان نہیں مرا تھا، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کوئی مر رہا۔ اسی لیے جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کو مار دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کنفیوز ہو گیا باڈی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا کہ اس کو پتا ہوتا کہ اس کو دفنایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، دریا میں ڈالا جاتا ہے، اس کو کچھ پتا ہوتا، لیکن ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا۔ یہ فرسٹ تھا دنیا میں، پہلا قتل تھا جو بھائی نے بھائی کو کیا۔ فَتَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ، بس اس کو آمادہ کیا اپنی نفس نے، قتل اخی، بھائی کے قتل کا، فَقَتَلَهُ، بس اس نے اس کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ باڈی کو کیا کروں، تو اللہ نے بھیجا اس پہ ایک کوے کو، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کھودنے لگا، لِيُرِيَهُ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخی، تاکہ وہ اس کو سمجھائے کہ اپنے بھائی کی جو جسم ہے اس کو کیسے دفن کرے۔ قال یا ویلتہ، اس نے کہا اے میرے لیے تباہی ہو، میرے لیے بربادی ہو، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میں اس کوے جیسی بھی عقل نہیں رکھتا ہوں، میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ مجھے کوے جیسی عقل ہوتی کہ مجھے بھائی کی لاش کو کیا کرنا ہے۔ فَأُوَارِيَ سَوْعَةَ أَخِي، بس اس نے اس کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے چھپا دیا، دفنا دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور ہو گیا پشیمانوں میں سے، افسوس کرنے والوں میں سے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، یعنی اس قتل کی وجہ سے، كتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھا بنو اسرائیل پر، یعنی ان پہ حکم نازل کیا، انہو من قتل نفسا، جو بھی کسی ایک شخص کو مارے گا، بغیر نفس، جبکہ اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، او فساد فی الارض، اور وہ زمین میں فساد نہ مچاتا، کیونکہ اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ فساد مچا رہا ہو، شرک کر رہا ہو، دین بدل دیا ہو، تب بھی جو ہے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن نہ تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو، نہ ہی اس نے فساد مچایا ہو، تو اگر کوئی شخص ایسے معصوم شخص کو مارے گا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسا ہو گیا جیسے اس نے پورے تمام انسانیت کو مار دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو جس نے کسی ایک شخص کو بچا لیا تو اس طرح سے ہو گیا جیسے اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کی طرف آ گئے ہماری طرف سے رسول جو واضح نشانیاں لے کے آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی بنو اسرائیل کی اکثریت کیا ہو گئی، اسراف کرنے والوں سے، یعنی حق سے بڑھنے والوں میں سے، جو اللہ کے جو حقوق ہے، جو اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے والوں میں سے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً اس کی سزا جو جنگ کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور مسلمانوں کی سرزمین پر چاہتا ہے فساد مچانا، یعنی شرک کو پھیلانا، ارتداد کو پھیلانا، یعنی مرتد ہو جانا، ان یقتل یا یقتلوا، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کی سزا کیا ہے، قتل کیا جائے، او یصلب، یا تو اس کو پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا تو اس کے جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کا ہاتھ اور اس کی ٹانگ کاٹی جائے، یعنی اگر داہنا بازو کاٹا جائے تو اس کے ساتھ بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی، اگر بائیں بازو کاٹا جائے گا تو اس کے ساتھ داہنی ٹانگ کاٹی جائے گی۔ کیوں؟ ذالک او ينفع من الارض، یا تو اس کو زمین سے جلائے وطن کیا جائے گا، یعنی مسلمان ملک سے ہی اس کو جلائے وطن کیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، کیونکہ یہ اس کے لیے رسوائی ہے اور ضلالت ہے اس دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا،
سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لے. کس سے پہلے توبہ کریں گے؟ من قبل ان تقدروا علیہ، کہ وہ پکڑے جائے. یعنی اگر کوئی پکڑا گیا پھر وہ توبہ کرنے لگے تو اس کو سزا دی جائے گی. تو پکڑنے سے پہلے اگر کوئی شخص پکڑا گیا تو اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ ہوگی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب یہ آگئی اہم آیت جس پہ جو ہے خرافت اور شرک کی پیداوار شروع ہوگی. تو رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرو؟ وسیلہ اختیار کرو. اب یہاں پہ خلاصے کی ضرورت ضروری ہے. دیکھو ہمیشہ جو ہے نا الفاظ کا دیکھنا چاہیے معنی کہ اردو میں اس کا معنی کیا ہے اور عربی میں کیا معنی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عربی میں معنی ہوگا وہی معنی کیا ہوگا اردو میں ہوگا. جیسے عربی میں لفظ ہے ذلیل ہو، ٹھیک ہے، تو اردو میں ذلیل کس کو بولتے ہیں؟ جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو عربی میں ذلیل اس کو نہیں بولتے، عربی میں ذلیل بولتے ہیں کمزوروں کو. جیسے رب نے کہا میں نے تمہیں اس دن مدد کی جس دن تم اذلہ تھے. تو نوذ باللہ غضب اللہ، اگر ذلیل کا ہم اردو ٹرانسلیشن لیں تو رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کیا کہا؟ ٹھیک ہے، استغفر اللہ تعالیٰ ایسے کفر سے بچائے. یہ کفر ہو جائے گا جو ایسا الفاظ استعمال کرے گا. تو وہاں ذلیل جو عربی لفظ ہے اس سے مراد جس دن تم کمزور تھے، میں نے تمہاری مدد کی جس دن تم کمزور تھے. جو ذلیل عربی لفظ ہے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کمزور. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو وسیلہ ہے، وسیلہ عربی لفظ ہے، وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب اختیار کرنا، نزدیکی اختیار کرنا. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی نزدیکی اختیار کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. اردو میں وسیلہ کس کو بولتے ہیں؟ کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرنا. تو یہاں ذریعہ مراد نہیں، یہ تو وہی پھر بگاڑ ہو جائے گا. سمجھا یہ بات؟ ایسے ہی بہت سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں جن کا آپ ڈائریکٹلی ٹرانسلیشن جو ہے اردو میں نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کو وہ مل جائے جو پوری دنیا میں ہے، اگر وہ ساری پراپرٹی ان کو مل جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور ویسی ہی ایک اور مل جائے، یعنی جتنی پوری دنیا کی پراپرٹی ہے اگر کافر کو وہ ساری مل جائے اور پھر اس کی ہی جیسی اور مل جائے، کمپلیٹلی ویسی اور میں مل جائے، کس لیے؟ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ وہ اس کو فدیہ دے دے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن عذاب سے بچا لے. مَا تُقُبِّلَ مِنْهُ، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ ہم آگ سے باہر نکلیں، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ اسے نکل نہیں پائیں گے. ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے وہاں ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہوگا یا چوری کرنے والی عورت ہوگی. فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پہنچوں سے، یہاں سے نہ کہ کہنیوں سے، تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. جزام بما کسبا، یہ ان کی سزا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کمایا چوری کرنے کی وجہ سے. نکالم من اللہ، یہ ہے ان پہ اللہ کی طرف سے سزا اور لوگوں کے لیے عبرت ہے. واللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ، اب جو توبہ کرے گا گناہ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، چور کو چوری کی سزا دی جائے گی، سزا اس کو دنیا میں غلطی کرنے کی وجہ سے ملی، اس سے اس کے آخرت میں جو ہے سزا کم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ سزا اس کو گناہ کی وجہ سے ہوئی. مان لیجئے کوئی شخص زنا کرے گا، اس کو پکڑا جائے گا، شاہد لائے جائیں گے اور اس کو رجم کیا جائے گا. رجم ہونے کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے جو ہے کبیرہ گناہ کیا، توبہ نہیں. اس کے برعکس جو شخص ادھر سے ہی آئے گا،
جیسے کوئی صحابی آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا چاہتا تھا، میری توبہ ہو جائے لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ دنیا میں مجھے گناہ کی سزا مل جائے۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی، اگر اس کی توبہ پوری وادی عرب میں پھیلا دی جائے تو سب لوگوں کی توبہ قبول ہو جائے، لیکن توبہ کیا ہے، ضروری ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح، اور اس کے بعد اصلاح کر لے، دوبارہ چوری نہ کرے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ان اللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ملکیت ہے زمین و آسمان میں، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے اسے عذاب دے، جسے چاہے اسے مغفرت فرما دے، واللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، آپ کو غم زدہ نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی کوششیں جو کوشش کرتے ہیں، تقدم کرتے ہیں کفر میں، اور زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ہم نے ایمان لایا لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور آپ کو غمگین نہ کرے یہودی، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، جو جھوٹ کو کان در کے سنتے ہیں، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ، اور باقیوں کے لیے جاسوسیاں کرتے رہتے ہیں۔ لم یاتو، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اللہ کی آیات کو، اللہ کے الفاظ کو بدل دیتے ہیں اپنی زبانوں کو مروڑ کر اپنی جگہ سے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، یہ کہتے ہیں اپنے کارندوں سے، یعنی اگر ان کے درمیان جو ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو پھر کیا کرتے تھے یہودی، یہ بیچتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا وہاں سے فیصلہ کروا کے لا، لیکن اگر وہ فیصلہ اس طریقے سے کرے، ٹھیک ہے، جیسے کسی نے، ایک شخص نے جو ہے بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا، تو اس کو بیچ دے کس کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے، لیکن اس کو کہہ کے رکھا اپنے، انہوں نے مرشد جو اس کے یہ تھے لیڈر اس کے، انہوں نے کہہ کے رکھا تھا اپنے علماؤں نے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اس کو جو ہے کوڑے مارو اور اس کو جو ہے کالک پوت دو اس کے چہرے پہ، بس یہی سزا ہوگی تو مان لینا، اگر رجم بولے تو نہیں مانے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اوتیتم ھذا، تو یہ کہتے ہیں اپنے ان سے چہلے چپاٹوں سے، کیا بولتے ہیں کہ اگر یہ ایسا فیصلہ کر دے فخذو، تو وہ لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاعْذَرُوا، تو اگر یہ وہ فیصلہ نہ کرے تو فیصلہ چھوڑ دینا، اس کا فیصلہ قبول مت کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈالنا چاہے، کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے، تو اس کے لیے تو کسی قسم کی جو ہے مدد نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، کان در کے جھوٹی باتیں سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام خوریاں کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم، پس جب یہ آپ کے پاس آئے فیصلہ کرنے کے لیے تو ان کے درمیان آپ فیصلہ کر لیں، او عارض عنہم، یا فیصلہ نہ کرے، چھوڑ دیں ان کو، ان تعرض عنہم، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے یعنی فیصلہ نہیں کریں گے، انکار کریں گے میں فیصلہ نہیں کروں گا، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اب اگر تو چاہے فیصلہ کرنا، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ انصاف اور عدل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے تو یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو بولتے ہیں کہ آپ رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بولتے ہیں جی یہ آپ کی کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں۔ اگر ایک طرف سے آپ انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف سے انکار کرتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی ہے نہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، تو آپ سے فیصلہ کیوں کرواتے ہیں؟ وَعِندَهُمْ تَوْرَاتٌ، جبکہ ان کے پاس اپنی تورات ہے، آپ کے پاس پھر کیوں آتے؟ یہ تو بولتے ہیں جو ہمارے پاس کتاب ہے وہی صحیح ہے، آپ حق پر نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس تورات حق ہے پھر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں فیصلہ لے کے؟ فیما حکم اللہ، جبکہ اس میں اللہ کے احکامات ہیں۔
ثم يتولون من بعد ذلك، اور اس کے باوجود بھی یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت تو یہ ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے کسی چیز میں. انا انزلنا التوراۃ، ہم نے نازل کیا تورات، فیہا ہدی و نور، جیسے قرآن کے متعلق سے پہلے آیا ہدی و نور، ویسے ہی تورات کے متعلق آیا، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے. یحکم بہا النبیون، اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء، الذین اسلموا، جو اسلام لائے تھے، جو مسلمان تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب جو بھی پیغمبر آئے ان سب کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. للذین ہادوا، کن کے متعلق فیصلہ کرتے تھے؟ جو یہود تھے. والربانیون والاحبار، اور ان کے درویش اور ان کے علماء، ان کے مشائخ، وہ بھی فیصلہ کرتے تھے تورات کے مطابق. بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کیونکہ وہ حفاظت کرنے والے تھے تورات کی اور اس پہ وہ گواہ تھے. تو عالم کی پہچان ہوتی ہے وہ اللہ کے کلام کا محافظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. فلا تخشوا الناس، تو انہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. واخشونی، بلکہ اللہ سے، پس آپ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا، تو اللہ کی آیت جو ہے معمولی قیمت کے عوض قلیلہ، اس کے عوض مت بیچو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں لکھا تھا، تورات میں یہ حکم لکھا تھا، ان النفس بالنفس، کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان کو قتل کیا جائے گا. والعین بالعین، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. والانف بالانف، اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹی تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. والاذن بالاذن، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹا تو اس کا بھی کان کاٹا جائے گا. والسن بالسن، اگر کسی نے کسی کا دانت توڑا تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص، اگر کسی نے زخمی کیا تو ان زخموں کا بھی قصاص لیا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ لہ، اب اگر کوئی اپنی طرف سے اس کو معاف کر دے، یعنی جس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ مظلوم اگر اپنی طرف سے معاف کر دے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا. ومن لم یحکم، جو ہے فیصلہ نہیں کرتا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہے. اوپر کیا کہا؟ فاولئک هم الکافرون، یہاں کیا کہا؟ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے، جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے. وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور اسی منہج پہ ہم نے بھیجا بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کر رہا تھا جو اس سے پہلے آ چکا تھا تورات میں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو عطا کی تھی انجیل. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی کیا تھا؟ ہدایت اور نور. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، جو تصدیق کرتا تھا اس سے پہلے آنے والی تورات کا، اس میں ہدایت کی، نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اے انجیل والو تم بھی فیصلہ کرو، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اس میں نازل کیا اللہ نے احکامات. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں. تو تین احکامات آئے ان لوگوں کے متعلق جو اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے. ایک ہم کافرون، وہ کافر ہے، ہم الظالمون، وہ ظالم ہے، اور ہم الفاسقین، وہ کیا ہے؟ ہم الفاسقون، وہ فاسق ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف اب بھیجی کتاب. تو تورات کے بعد انجیل آئی، انجیل کے بعد کیا آیا؟ قرآن آیا. تو وہ دونوں منسوخ ہو گئی، اب کس کے مطابق احکامات ہوں گے؟ قرآن کے مطابق. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف ہی کتاب بھیجی. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے آنے والی من الکتاب، کتابوں کو. وَمُهَيْمِنًا، اور یہ کیا ہے؟ نگہبان ہے ان کتابوں کا، حفاظت کرنے والی ہے ان کتابوں کی. یعنی ان میں اگر کسی نے فراڈ کیا تو فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، قرآن گواہی دے گا کہ اس میں یہ چیز غلط لکھی ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں مہیمن. علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس آپ فیصلہ کر دیجئے جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف. ولا تتبع اہواءہم، ان کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرے. اما جاءک من الحق، جو آپ کی طرف سے حق آ چکا ہے اس کے متعلق. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا،
ہر کسی قوم کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، ایک قانون ہوتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی قوم بنا دیتا. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم کو آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرو نیکیوں میں. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، کیونکہ اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. جَمِيعًا سب کو، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جس کے متعلق تم اختلاف کرتے تھے. وَإِنْ يَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پھر سے تاکید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی ان کے درمیان فیصلہ کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات نفس کی پیروی مت کرنا. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان کے متعلق خبردار رہیے کہیں یہ آپ کو بھٹکا نہ دے اس چیز سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کر دیا، یعنی اپنی خواہشات نفس سے آپ کو بھٹکا نہ دے حقیقت سے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اگر یہ منہ پھیریں گے تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان کو ان کے گناہوں کے سبب کسی مصیبت میں نازل کر دے، ملوث کر دے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، کیونکہ اکثریت لوگوں کی ہے ہی گنہگار. أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ، تو قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بغیر جو بھی احکامات ہوں گے، جو بھی قوانین ہوں گے، انہیں رب نے کہا وہ جاہلیت ہے. وہ کیا ہے؟ تو کیا جاہلیت کے احکامات یبغون تم چاہتے ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا سے اچھا حاکم کون ہو سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنے دوست مت بناؤ. پہلے کیا آیا؟ کافروں کو اور مشرکوں کو اپنا دوست مت بناؤ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرو. اب اہل کتاب کے متعلق آیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یہ شدید وعید آ گئی، جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہو جائے گا. یعنی جو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرے گا رب کہتا ہے وہ یہودی ہے، جو نصرانیوں کے ساتھ دوستی کرے گا وہ نصرانی ہے، جو مشرکوں کے ساتھ دوستی کرے گا وہ مشرک ہے، جو کافروں کے ساتھ دوستی کرے گا وہ کافر ہے. چاہے وہ نیک عمل کرتا ہو، کیا کرتا ہو، جس نے اللہ، کیونکہ یہ اللہ کے دشمن ہے. مسئلہ یہ ہے جو میں کل بھی بتا رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک طرف سے جس کے ساتھ تم دوستی کر رہے ہو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، دوسری طرف سے اسی کے دشمنوں کے ساتھ آپ تعلق جوڑ لو. آپ کے گھر میں آپ کا والد صاحب ہے، آپ کو اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، اور ہمسایوں میں 2-3 آدمی وہ ہے جو آپ کے والد صاحب کے بہت بڑے دشمن ہیں، ہر وقت اس کو جو ہے اظہار آسانی کرتے ہیں. تو کیا آپ ایک سائڈ سے کہیں گے والد صاحب کو جی مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، اور دوسری سائڈ سے اپنے والد صاحب کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کریں گے؟ اپنی معاشی زندگی میں آپ تو ایسا نہیں کرتے، سماجی زندگی میں آپ ایسا نہیں کرتے، تو عبادت کے تناظر سے آپ کیسے اللہ کے ساتھ ایسا کریں گے کہ ایک سائڈ سے آپ کہیں اللہ کو اے اللہ ہم تو تیرے دوست ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو اپنا دوست کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اللہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا. اب تم کنفیوز ہو، کافر بھی دوست نہیں بنانے، مشرک بھی دوست نہیں بنانے، نصارہ بھی دوست نہیں بنانے، یہود بھی دوست نہیں بنانے، پھر دوست کس کو بنانا ہے؟ رب کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دوست ہے. تو جو اس کے دشمن ہے ان کے ساتھ آپ کیسے دوستی کرو گے؟ سمجھ آئی بات کو؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی قوم کو رب نے کہا یہ ظالم قوم ہے، ایسی قوم کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوگی. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن يُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، اس وقت بھی لوگ یہی کر رہے ہیں جو اس وقت منافق کر رہے ہیں. آپ دیکھو گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، جو مرض میں مبتلا ہے، جن کو بیماری ہے نفاق کی، وہ دوڑتے رہتے ہیں اور گھستے رہتے ہیں کن میں؟ انہی مشرکوں، یہود و نصاروں میں. یقولون، اور کہتے ہیں نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہم تو اس سے ڈرتے ہیں کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ایشو نہ ہو جائے، ہم ان پرابلمز، ان ایشوز سے بچ رہے ہیں، تبھی ان کے ساتھ جو ہے دوستیاں کرتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ،
قریب ہے، ان قریب ہے کہ کیا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم مومنوں کو فتح دے دے، او امر من عنده، یا اس کی طرف سے کوئی فیصلہ نازل ہو جائے، فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسہم نادمین، پھر تو یہ اس وقت شرمسار ہو جائیں گے، پھر تو یہ اس وقت خجل ہو جائیں گے ہم نے یہ کیا حرکت کر دی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہتے ہیں، اور ایمان والے ان کو کہیں گے تعجب کے ساتھ، اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ تو قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، تو اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے، حبیطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال جو ہے برباد ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں خسارہ اٹھایا، یہ پڑ گئے بہت بڑے خسارے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین چھوڑ دے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ تم کو سب کو لے جائے، ان مرتدوں کو سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا اور ایسی قوم کو لائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کردار کیا چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب کہتا ہے اگر تم دین سے ہٹ گئے پھر میں اس قوم کو لاؤں گا جن کے اندر یہ صفت ہوگی، اس کا مطلب ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ محبت ان سے کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پہ بہت نرم ہوتے ہیں اور کافروں پہ کیا ہوں گے، بہت سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لاعم، کسی جو ملامت کرنے والا، جو ان کو ملامت کرے گا یا تانے دے گا، اس سے ان کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسے عطا کرے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو تمہارا دوست کون ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً اور بے شک تمہارا دوست ہے اللہ، اور تمہارا دوست ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا، اور تمہارے دوست کون ہے؟ ایمان والے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ دیتے ہیں زکات، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یا یہاں مراد دیا جائے گا زکات دینے والے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، پس جو منہ پھیر دے گا اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یقین رکھنا اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والے، یعنی جو اللہ والے ہیں وہی غالب آ جائیں گے۔ جو بھی منہ پھیر لے گا، کر لو کتنی کوششیں ہیں، لیکن غلبہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ والے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔